الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ارادہ میرا یہ تھا کہ میں 3 بجے سبق شروع کرتا، اگر ہمارے جامعہ مدنیہ بہاولپور شیخ الحدیث مولانا رحمان صاحب تشریف لائے تھے اور ان کے ساتھ میں بیٹھ گیا، اس وجہ سے تنظیم ہوئی۔ اگر امام ابو یوسف اور امام محمد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے، 1/3 مسائل میں ان سے اختلاف کیوں کیے؟ اگر وہ اختلاف کریں تو کوئی بات نہیں، اور اگر قرآن حدیث کی روشنی میں ہم اختلاف کریں تو بہت لام تام کیوں؟ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول مقدمہ شامیہ کے اندر موجود ہے کہ میرا جو بھی قول ہوتا ہے وہ اپنا نہیں ہوتا، کسی مسئلے پہ امام ابو حنیفہ کے 2 قول ہوتے ہیں، میں ان میں سے ایک قول کو ترجیح کے اختیار کرتا ہوں، میرا ان کے مقابلے میں قول نہیں ہوتا۔ حضرت امام محمد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو امام ابو حنیفہ سے اختلاف کرتے ہیں تو ان کے مد مقابل قول کو نہیں لیتے، بلکہ در حقیقت 2 قول امام صاحب کے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک قول کو ترجیح صاحبان دے دیتے ہیں اور ایک قول کو مردود سمجھتے ہیں، تو مد مقابل قول نہیں دیتے بلکہ امام صاحب کے اقوال ہی میں سے ایک قول کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو امام صاحب کے مسائل ہوئے نا، امام صاحب اختلاف تو نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ حضرات صاحبان چھوٹے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہیں، چھوٹا مجتہد بڑے مجتہد اختلاف کر لیتا ہے، اور اس کی مثال قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نبی تھے اور مجتہد تھے، سلمان علیہ السلام نبی تھے اور مجتہد تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں 2 آدمی مقدمہ لے کر آئے، ایک آدمی کی بکریوں نے ایک کا کھیت کھا لیا۔ جب ان کی عدالت میں کیس لائے، حضرت داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ کھیت کی قیمت لگاؤ۔ کھیت کی قیمت لگی تو بکریوں کے برابر نکلی، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کے قیمت کے بدلے میں بکریاں کھیت والے کو دے دیں۔ ان دونوں نے کہا کہ چلو سلمان علیہ السلام سے بھی فیصلہ کروا دیں۔ وہاں سے نکلے تو سلمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے یوں فرمایا کہ جو بکریوں والا ہے وہ کھیت کو لے لے اور جو کھیت والا ہے وہ بکریوں کو لے لے۔ اور جب کھیت کو بکریوں نے کھایا تو جتنا بڑا کھیت تھا بکریوں والا اس کھیت پر محنت کرے، اور جب دوبارہ اتنا بڑا کھیت ہو جائے جتنا تھا اور بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت بکری والے کو واپس کر دو، اور بکری والے کو کھیت والے کو کھیت واپس کر دینا، اور بکری والے کو بکریاں واپس کر دینا۔ بات سمجھ گئے؟ کھیت والے کو بکریاں دے دو، وہ بکریاں چرائے اور بکریوں کا دودھ پی کر اپنا گزارا کرے، اور بکری والے کو کھیت دے دو، وہ کھیت میں کام کرے۔ اور جب اتنا کھیت ہو جائے جس طرح کھیت تھا اور بکریوں نے کھایا تھا تو کھیت والے کو کھیت واپس کر دیا جائے اور بکریوں والے کو بکریاں واپس کر دی جائیں۔ قرآن کریم نے فرمایا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو حکمت بصیرت بھی دی تھی اور دونوں کو علم بھی دیا تھا، لیکن اس قضیے کے بارے میں فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، حضرت سلیمان کا فیصلہ بھی ٹھیک، داؤد علیہ السلام کا بھی ٹھیک، لیکن بہتر فیصلہ سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اب دیکھو داؤد علیہ السلام بڑے ہیں اور سلیمان علیہ السلام چھوٹے ہیں، تو چھوٹا اجتہادی مسائل میں بڑے سے اختلاف کر سکتا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ چھوٹا مجتہد ہے، یہ شرط ہے کہ چھوٹا مجتہد ہو۔ آپ معتدلان تعالی سے یہ ہیں کہ آپ غیر مجتہد ہو کر مجتہد سے اختلاف کرتے ہیں اور وہ مجتہد ہو کر مجتہد سے اختلاف کرتا ہے۔
میں کہتا ہوں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت غیر مقلدین موجود نہیں تھے۔ اگر یہ خبیث اس وقت موجود ہوتے تو سلیمان داؤد علیہ السلام سے کہنا تھا کہ آپ کی بات تو آپ کا بیٹا نہیں مانتا، ہم کیوں مانیں؟ آپ کی بات تو آپ کا بیٹا نہیں مانتا، ہم کیوں مانیں؟ جس طرح آج کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی بات تو صاحبین نہیں مانتے تو ہم کیوں مانیں؟ ان کے اس کو شاگرد نہیں مانتے، تو یہ تو داؤد علیہ السلام سے بھی کہہ دیتے کہ آپ کی بات آپ کا بیٹا نہیں مانتا تو ہم کیوں مانیں؟ ان کی خوش قسمتی کو اس وقت موجود نہیں تھے۔ اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، صاحب نے کہا کہ صحابہ کی سنت مراد ہے، کیا صحابہ کی ایسی سنت اور کام بھی ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو؟ میں نے آپ کو ہر خلیفہ راشد کی ایک مثال دی تھی، مانعین سے قتال کرنا سنت صدیقی ہے، سنت نبوی نہیں ہے۔ یاد ہے 20 رکعت تراویح کی جماعت پورا مہینہ، یہ سنت فروقی ہے، سنت نبوی نہیں ہے۔ اور جمعہ کے دن کی 2 اذانیں یہ سنت عثمانی ہے، سنت نبوی نہیں ہے۔ اور دلائل کی بنیاد پر خلیفہ کے خلاف جہاد کرے اور خلیفہ اس سے قتال کرے تو یہ سنت حضرت سنت عقلیہ ہے، سنت نبویہ نہیں۔ تو میں نے ہر خلیفہ راشد کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کی۔ ابھی اس نے عربی میں لکھنے بڑی محنت کی ہے۔ استدلتم بآیات و تفاسیرها من المقلدین ایس قلت مفسرها الجساس قضا والامام الرازی قضا کیف یقبل غیر المقلد تفسیر المقلد واستدلتم بآیات و تفسیرها من ابن عباس وغیر المقلد فغیر المقلد یقول قول الصحابی بفعلہ لیس بحجت۔ یہ طبقہ جو آپ نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ جن آیات کی تفسیر کی ہے ایسے مفسرین کی ہے جو مفسرین مقلد تھے تو غیر مقلد مفسر کی بات کو مانے۔ اور یا آپ نے تفاسیر کی ہے صحابہ سے اور غیر مقلد کے ہاں صحابی کا قول حجت ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا ہم یہ بات غیر مقلدین کے لیے نہیں کہتے، یہ بات تو اپنے لیے کہتے ہیں نا۔ ہم دلائل کے لیے پیش کرتے ہیں، ایک دلیل تحقیقی اور ایک دلیل الزامی۔ تو تحقیقی دلائل تو ہمارے اپنے نہیں ہوتے جو اصولوں کے مطابق ہوتے ہیں، الزامی دلیل ہوتی ہے اس فریق کی وہ بات کرو جو فریق مانتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقلید مطلق کو مانتا ہے، تقلید شخصی کا انکار کرتا ہے۔ اگر شرک تقلید شخصی ہے تو تقلید مطلق کو بھی شرک ہونا چاہیے۔ تو ایک کی تقلید کرنے والا مشرک ہے تو 100 کی تقلید کرنے والا تو بڑا مشرک ہونا چاہیے۔ یہ الزامی بات تھی اور وہ تحقیقی بات تھی۔ تحقیقی بات پہ مخالف کی بات کو نہ دیکھیں، اس کی رائے کیا ہے۔ غیر المقلد یقول غیر المقلد ان یقول ان حل المسائل غیر واضح للمجتہد بالاجتہاد بل غیر المجتہد بالاستفتاء المجتہد والسؤال عنه كما قال الله تعالى فاسألوا وايضا كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه السؤال كما كان الصحابة يستفتون رسول الله ويستفتون بعضهم بعضا كما يسأل المتعلم معلمه فلا حاجة الى التقليد۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے غیر مقلد کہے گا کہ مسائل جو غیر واضح ہیں مجتہد اس کا اجتہاد سے حل نکالے گا اور مقلد دوسرا مجتہد سے پوچھ لے گا تقلید کی ضرورت کیا ہے۔ میں نے کہا پوچھنے ہی کو تو تقلید کہتے ہیں، میری بات سمجھے؟ سوال کیا ہے کہ مجتہد مسائل غیر واضح کا حل کس سے نکالے گا؟ اجتہاد سے، اور جو غیر مجتہد ہے وہ مجتہد سے پوچھ لے گا، تو تقلید کی ضرورت ہی کیا ہے؟ میں نے کہا وہ جو پوچھے گا نا اسی پوچھ لینے ہی کو تقلید کہتے ہیں، اسی پوچھ لینے ہی کو تقلید کرتے ہیں۔ غیر مقلدوں میں سے ایک صاحب نے فرمایا ہے صحابہ کرام میں کوئی بھی مقلد نہیں تھا، آپ کیوں مقلدیت پر زور دیتے ہیں؟ غیر مقلدیت کی کم علمی کی دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کلام الموقعین میں ابن قیم نے تفاسیر بیان کی ہے، ان میں بعض وہ جو مفسرین تھے بہت زیادہ فتاویٰ دیتے تھے اور بعض وہ جو مقلدین تھے بہت کم فتوے دیتے تھے، اور زیادہ صحابہ کی تعداد وہ تھی جو فتوے دیتے نہیں تھے بلکہ بڑے صحابہ کے فتوے کو مان لیا کرتے۔ تو صحابہ کرام میں تقلید تو تھی، اب یوں کہہ رہے ہیں کہ تقلید کا لفظ نہیں تھا، تو جب فقہ کا فن مدون ہوگا تو تبھی تقلید کی اصطلاحات شروع ہوگی نا۔ صحابہ کے دور میں احادیث کا عمل ہوتا تھا یا نہیں، لیکن احادیث کی قسمیں نہیں تھی کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ قسمیں نہیں تھی۔ تو جب فن حدیث مدون اور اقسام بھی مدون
ہو گئی، تو عمل اس وقت بھی ہوتا تھا لیکن لفظ تقلید نہیں تھا۔ جب فن فقہ مدون ہوا تو تقلید کا لفظ بھی آ گیا ہے۔ ائمہ مجتہدین نے خود اپنی تقلید سے منع فرمایا، پھر کیوں ان کی تقلید کی جاتی ہے؟ ائمہ مجتہدین نے اجتہاد کس لیے کیا تھا؟ ان کے اجتہاد کو مانا جائے، اس لیے نہیں کیا تھا کہ ان کے اجتہاد کو نہ مانا جائے۔ ائمہ کرام نے ہم جیسے اور آپ جیسے بندوں کو منع نہیں کیا، ائمہ کرام نے ان کو منع کیا جن پر اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ بلا وجہ آنکھیں بند کر کے ہماری بات کو نہ لو، آپ دلیل کے ساتھ ہماری قوت کو دیکھو، اگر دلیل میں طاقت ہو تو مان لو اور دلیل میں طاقت ہو تو نہ مانو۔ کیا قرآن و حدیث میں ان چار ائمہ کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان کی تقلید کرو؟ کوئی بندہ پوچھے کیا قرآن کریم اور حدیث میں کہا گیا ہے حضرت ابو ہریرہ کو محدث مانو، کیا ہم اس کو محدث ماننا چھوڑ دیں گے؟ میں نے اس کی مثال آپ کو کل بھی دی تھی۔ کوئی بندہ پوچھے کیا قرآن حدیث میں ہے کہ جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھو ان کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے؟ قرآن حدیث میں یہ تو ہے جماعت کی نماز پڑھو، اور یہ نہیں کہ اس امام کے پیچھے پڑھو۔ قرآن حدیث میں یہ تو ہے مجتہد کی بات مانو، مگر یہ نہیں کس مجتہد کی بات مانو، جو مجتہد آپ کو میسر ہوگا آپ اسی مجتہد کی بات مان لیں گے۔ چار ائمہ نے آ کر دین کو چار ٹکڑوں میں بانٹ دیا اور ایک اسلام کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا، تقلیدی کا ثمرہ ہے۔ ائمہ کرام نے دین کو چار ٹکڑوں میں نہیں بانٹا، بلکہ دین سمجھنے کے چار آسان راستے بنا دیے، دین ایک منزل ہے اور اجتہاد اس کا راستہ ہوتا ہے، تو ائمہ کرام نے چار ٹکڑے نہیں کیے بلکہ منزل تک پہنچنے کے چار راستے بنا دیے۔ چار اماموں سے پہلے لوگ کس کے مقلد تھے؟ ائمہ اربعہ سے پہلے بھی تقلید ہوتی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ وہاں تقلید کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا اور باقاعدہ ایک امام کا لے کر فن فقہ مدون نہیں تھا۔ جیسے میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں گئے تو لوگ ان سے مسئلہ پوچھتے تھے نا، حضرت زید سے میں نے مثال آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اہل مکہ مدینہ نے کہا ہم ابن عباس کا قول نہیں ہے حضرت زید کا، تو مدینہ والے حضرت زید کی بات مانتے تھے، مکہ والے ابن عباس کی بات مانتے تھے، یمن والے حضرت معاذ کی بات مانتے تھے، اور اہل کوفہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات مانتے تھے۔ تو تقلید پہلے بھی ہوتی تھی لیکن باضابطہ فقہ مدون نہیں تھی، اس لیے لفظ تقلید کی شہرت نہیں تھی۔ کیا ائمہ اربعہ میں سے کسی امام نے اپنی تقلید کا حکم دیا ہے؟ اگر ہے تو کہاں، اور نہیں تو اب تقلید کیوں ضروری ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا بالکل ایسی ہے کہ جیسے یہ کہ کسی صحابی نے کہا کہ مجھے صحابی مانو، جب اس نے نہیں کہا تو آپ صحابی کیوں مانتے ہیں؟ بھائی صحابی کو صحابی ماننے کے لیے یہ ضروری کہ صحابی خود کے مجھے صحابی مانو، جس کا صحابی ہونا ثابت ہو جائے گا تو اس کو صحابی ماننا بھی ضروری ہوگا۔ تو جب مجتہد کا مجتہد ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر اس کی تقلید کرنا بھی ضروری ہو گیا۔ جب دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم نازل ہو چکی، تو وہ کون سی کمی رہ گئی جن ائمہ نے پوری کی ہے؟ اچھا، اگر الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہے نا جو لوگ کرتے ہیں یعنی آج کا دین کامل ہو گیا، اس کے بعد کوئی بھی آنے والا مسئلہ وہ دین کے کامل ہونے کے خلاف ہوگا، تو یہ آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 82 دن تک زندہ رہی ہیں، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ یہ آیت بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو پھر کوئی بندہ کہے گا جب الیوم اکملت لکم نازل ہو گئی ہے تو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ پھر دین کامل کے خلاف ہے، ہم اس کو قرآن سے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، آپ اس کا کیا جواب دو؟ جواب سمجھ آ گیا؟ اگر الیوم اکملت لکم کا یہ معنی ہے کہ آج کے دن جو بھی مسائل ہوں گے وہ تکمیل دین کے خلاف ہوں گی، تو اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں تو کیا ان آیتوں کا تمہارے دین کے خلاف سمجھو گے؟ اگر بعد میں آنے والی آیات یہ الیوم اکملت لکم کے خلاف نہیں ہے تو خلفائے راشدین صحابہ کے فتوے بھی الیوم اکملت لکم دینکم کے خلاف نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم کا معنی یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں آج ہم نے دین مکمل کر دیا، یعنی جو اصول تمہیں چاہیے تھے جس سے قیامت تک کے مسئلے ثابت ہوں وہ سارے اصول آج ہم نے تمہیں عطا کر دیے، وہ سارے اصول ہم نے تمہیں عطا کر دی ہیں۔ اور تیسرا جو آپ سمجھو، الیوم سے مراد یوم کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، الیوم سے مراد یوم کا عرفی معنی مراد ہے۔ ایک یوم کا معنی حقیقی ہوتا ہے اور ایک یوم کا معنی عرفی ہوتا ہے۔ آج کے دن کا حقیقی معنی یہ ہے آج کا دن، تاریخ کون سی ہے؟ 13 ہی ہے نا، 13 جولائی، اور دن کون سا ہے؟ بدھ کا۔ آج کے دن کا حقیقی معنی 13 جولائی 2011 بروز بدھ، جب سورج غروب ہوگا تو کہیں گے جی آج کا دن نا، آج کا دن ختم ہو گیا، یوں کہیں گے نا۔ لیکن الیوم کے دن عرفی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں آج، اب لوگ کیا کہیں گے؟ یہ آج ہوگی، اور کل کا معنی کیا ہوگا؟
14 जुलाई 2011 रोज जुमेरात, ये हकीकी माना है। उर्फी माना क्या करता है? आज कल हर बंदा मुजतहिद बना फिरता है, आज कल हर बंदा मुजतहिद बना फिरता है। अब यहाँ आज कल से मुराद ये 13-14 जुलाई है या इसके बाद के लोग भी शामिल होंगे? ये हकीकी माना नहीं है, बल्कि ये कौन सा है? तो एक अल-यौमा का हकीकी माना है और एक अल-यौम का उर्फी माना है। यहाँ अल-यौम का हकीकी माना मुराद नहीं है, बल्कि अल-यौम का उर्फी माना मुराद है। हमने पैगंबर के दौर में दीन कामिल करके तुम्हें दे दिया है, हमने पैगंबर के दौर में दीन कामिल करके तुम्हें दे दिया है, ये अल-यौम का माना है। तकलीद कहते हैं बिला दलील किसी की बात मानना। अगर बात बिला दलील माननी है तो क्यों ना हम जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीद करें। यहाँ सल्लम को मासूम थे जबकि आइम्मा अरबा मासूम नहीं थे। देखें, तकलीद का माना बिला दलील बात मानने को नहीं कहते, बल्कि बा दलील बात को बिला मुतालबे दलील मानने को कहते हैं। एक होता है बिला दलील को बात को मानना और एक होता है बा दलील बात को बिला मुतालबे दलील मानना। बिला दलील बात को मानना ही और होता है और बा दलील बात को बिला मुतालबे दलील मानना। बात समझ आ गई? बिला दलील बात को मानना और होता है और बा दलील बात को बिला मुतालबे दलील मान लेना ये और होता है। इसकी मिसालें सही बुखारी में मौजूद है, इसकी मिसालें कई जगह पर मौजूद है कि आदमी दलील नहीं पूछता और बगैर दलील की बात को मान लेता है। इसके तो मिसालों से खुद पे हदीस भरी पड़ी है। ख़ुसूसन जो है ना, मुसन्नफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ आप उठा के देखें, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा उठा के देखें, हज़ारों की तादाद में सहाबा के फ़तवाजात मौजूद हैं। सहाबी फतवा देता है और फतवे की दलील बयान नहीं करता, फतवा देता है, फतवे की दलील बयान नहीं करता। फ़िक़्ह की जितनी कुतुब आज इस दुनिया में है, इनमें किसी किताब की सनद नहीं। ये मसाइल खुद इमाम साहब ने इस्तेमाल किए हैं। इसका जवाब मैंने दे दिया था, याद है आपको? मैंने कहा था ये बिल्कुल ऐसे जिस तरह कुरान करीम की तमाम आयात बासरत हम तक नहीं पहुँची, लेकिन एतराज़ क्यों नहीं करते कि कुरान की आयात तवातुर के साथ होती हैं और जो चीज़ तवातुर के साथ आ जाए वो सनद की मोहताज नहीं होती। कभी का हनफी सनद नहीं तवातुरन हम तक पहुँचती है, लिहाजा इसकी सनद मांगना ही हमाकत की बात है। जब कुरान हदीस आज भी मौजूद है तो किसी और के पहलू तकलीद का क्या माना? तकलीद इसलिए नहीं करते कि हमने कुरान को नहीं मानना, तकलीद इसलिए करते हैं कि मुज्तहिद के जरिए कुरान को समझना है, मुज्तहिद के जरिए कुरान को समझना है। कुरान मजीद में कहा गया है कि तुम मुस्लिम हो, फिर क्या वजह है कि हम हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली वगैरह कहलवाना जरूरी समझ दें? अगर कुरान करीम में मुस्लिम कहा है, हनफी कहलवाना जुर्म है, तो फिर असरी कहलवाना भी जुर्म है, असरी कहलवाना भी इरशादुल हक असरी कहलाना भी जुर्म है। फिर खुद को सल्फी कहलवाना भी जुर्म है, फिर खुद को मोहम्मदी कहलवाना भी जुर्म है। फिर क्या कहलवाना चाहिए? फिर मुस्लिम ही कहो ना, बाकी सारे अलकाब छोड़ दो। आप सल्फी कहलवाएं तो जायज़ है और हम हनफी कहलवाएं तो नाजायज़ है। तुम असरी कहो तो जायज़ है और हम हनफी कहलवाएं तो जायज़ है। हमने जो कुरान करीम के मुसलमानों इसका माना समझो, अल्लाह में बात समझने की तौफीक अता फरमाए। हनफी कहना ये मुसलमान कहलवाने के खिलाफ नहीं है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा कहे पंजाबी और सिंधी और बलोची कहलवाना, ये पाकिस्तानी कहने के खिलाफ है। कोई बंदा कहे तुम तो पाकिस्तानी हो और खुद को पंजाबी और सिंधी क्यों कहते हो? मेरा एक जगह मानसरा में बयान था, ये तकरीबन 15 साल पहले की बात है। भाई बंदे ने मुझे सवाल किया, आप खुद को देवबंदी क्यों कहते हैं? मैंने कहा मैं आपसे पूछूँ आप कहाँ रहते हैं? तो आप क्या जवाब दोगे? कहते नहीं पढ़े ना। कहाँ रहते हैं? मानसरा में आगे जगह उसका नाम है पढ़े ना, वहाँ में आता। कहाँ रहते हो? कहते ही पढ़े ना। मैंने कहा जब मैंने पूछा कहाँ रहते हो तो तुम ये क्यों नहीं कहते दुनिया में रहता हूँ? तुम ये कहो ना मैं दुनिया में रहता हूँ। कहते अगर मैं कहूँगा ना दुनिया में तो आप कहोगे जी किस मुल्क में? मैंने कहा फिर कह दो पाकिस्तान में रहता हूँ। कहता पाकिस्तान में कहूँगा तो आपने कहना कि सूबे में? मैंने कह दो सरहद में रहता हूँ। कहता मैं सूबा कहूँगा तो आपने कहना कौन से ज़िले में? मैं कह दूँगा मानसरा में। तो मानसरा कहूँगा आपने कहना किस गाँव में? मैंने इसलिए आपको पढ़ेना कह दिया है कि पढ़ेना बर्ज़ख में नहीं, पाकिस्तान ये आलम दुनिया में, और दुनिया में ये बांग्लादेश में नहीं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में पंजाब में नहीं बल्कि सरहद में है, और सरहद में पेशावर में नहीं बल्कि मानसरा में है। जब मैंने पढ़ेना कह दिया तो सारी बातें समझ आ गई। मैंने कहा जब हमने जो बंदी कह दिया तो सारी बातें समझ आ गई। लोग पूछते तुम कौन हो? हम कहते हैं मुसलमान। हमने कहा कौन से मुसलमान? अहले हदीस हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो?
مسلمات کرنی تھی نا کون سے، اس سے پوچھنا کون سے مسلمان، میں نے کہا اہل سنت، میں نے کہا اہل سنت کون سے، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، میں نے کہا حنفی، اس نے کہا حنفی کون سے، بریلوی دیوبندی، میں نے کہا دیوبندی، تو 4 سوال کرنے پڑے نا، اور جب آپ نے پوچھا کون ہو، میں نے کہا دیوبندی، تو بات ساری کھل گئی کہ دیوبندی حنفی بھی ہوتا ہے، سنی بھی ہوتا ہے اور مسلمان بھی ہوتا ہے، تو یہ نسبت اس لیے کہتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں ختم ہو جائے، اور جب اختلاف موجود ہو پھر نسبتیں آتی ہیں، اور جب اختلاف موجود ہو پھر نسبتیں نہیں آتی۔ پوری امت کا اہل سنت کا اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور افضل البشر بعد الصدیق حضرت عمر بن خطاب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، حضرت عمر کے بعد فضیلت میں اختلاف ہو گیا، بعض کہتے ہیں حضرت عثمان افضل ہے اور بعض کہتے ہیں حضرت علی افضل ہے، حضرت علی کو عثمان سے افضل کہنے والا یا بدعتی تو کہہ سکتے ہیں، اس بندے کو غیر مسلم نہیں کہہ سکتے، تفصیلی جو مسئلہ ہے نا، تو بعض نے کہا عثمان افضل ہے اور بعض نے کہا حضرت علی افضل ہے، جنہوں نے عثمان کو افضل مانا انہوں نے خود کو عثمانی کہہ دیا، اور جنہوں نے علی کو افضل مانا انہوں نے خود کو علوی کہہ دیا۔ اب دیکھو اس دور کے لوگوں میں تابعین میں یہ علوی اور عثمانی ہونے کی نسبتیں ملتی ہیں، لیکن ابو بکری اور عمری ہونے کی نسبتیں نہیں ملتی، کیوں نہیں ملتی؟ پوری دنیا ابو بکر کو افضل مانتی ہے، حضرت ابو بکر کے بعد عمر کا نمبر مانتی ہے، تو جب اتفاق ہو اس میں نسبتوں کی ضرورت نہیں پیش آتی، اور جب اختلاف ہو تو پھر نسبتوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بحیثیت مسلمان کو اختلاف تھا ہی نہیں، اختلاف تو بعد میں تھا کہ مسلمانوں میں سے کس مجتہد کی بات مانتے ہو، جب اختلاف پڑا ہے تو نام بھی آگے، محمدی نسبت چھوڑ کر حنفی نسبت اختیار میں شرک ہے، کلمہ کسی اور کا پڑھتے ہو، اتباع کسی اور کی پڑھتے ہو، میں نے کہا محمدی کہنا اور حنفی کہنا محمدی چھوڑ کے یہ شرک نہیں بلکہ یہ اہل ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ اہل ایمان ہے۔ ایک ہوتا ہے محمدی، ایک ہوتا ہے سنی اور ایک ہوتا ہے حنفی، یہ تینوں کو فرق سمجھے۔ جب کوئی بندہ خود کو محمدی کہتا ہے نا، اس کا معنی یہ ہے وہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد کو مان رہا ہے، اس کو مان رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اعمال وہ ہیں جو اعلان نبوت سے پہلے کے ہیں اور بعض وہ جو اعلان نبوت کے بعد کے ہیں۔ عمل محمدی وہ بھی ہوگا جو اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اور عمل محمدی وہ بھی ہوگا جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے، اور عمل مسنون وہی عمل ہوگا جو اعلان نبوت کے بعد کا ہے، اور جو نبوت سے پہلے کو اس کو عمل مسنون نہیں کہتے۔ تو ہم اپنے اعمال کو مسنون کہتے ہیں، اپنے اعمال کو محمدی نہیں کہتے، اپنا نام محمدی نہیں رکھتے، اپنا نام سنی رکھتے، اپنا نام کیا رکھتے ہیں؟ سنی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ جو عمل اعلان نبوت سے پہلے کا ہے عمل محمدی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ مسنون بھی ہے؟ مسنون تو نہیں ہے نا، مسنون بعد اعلان نبوت والا عمل ہے نا، اس لیے ہم محمدی نہیں کہتے بلکہ خود کو سنی کہتے ہیں۔ اور پھر سنی کے بعد حنفی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ہمیں سنتیں لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے دی، ہمیں سنتیں لکھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جیسے غیر مقلد تقلید کرتا ہے اور تقلید کے دوران کہتا ہے یہ حدیث بخاری کی ہے، یہ حدیث ترمذی کی ہے، یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ بتاؤ حدیث بخاری کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے؟ بتاؤ نا، بھئی حدیث بخاری کی ہوتی ہے حضور کی ہوتی ہے، لیکن غیر مقلد کیا کہتے ہیں حدیث کس کی ہے؟ بولو کیا کہتے ہیں کس کی ہے؟ بخاری کی۔ ہم پوچھتے ہیں جو بخاری کی نہیں اللہ کے نبی کی ہے تو تم نے بخاری کی حدیث کیوں کہا ہے؟ وہ فوراً کہتا ہے حدیث اللہ کے نبی کی تھی، نقل امام بخاری نے کی ہے۔ ہم نے کہا اعمال اللہ کے نبی کے تھے، نقل امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ نقل امام اعمال کس کے تھے؟ حضرت رسول اللہ کے، نقل کس نے کی ہے؟ امام صاحب نے کی ہے۔ مولانا دمن صاحب کے رات والے بیان مسئلہ تقلید میں ہم نے اس کو اجماع امت سے ثابت کیا۔ جب لوگ تقلید کا انکار کرتے ہیں اطلاق ثلاثہ پر بھی اجماع ہے، اس کا انکار کرتے ہم اس کو کیوں نہیں لگاتے؟ ہر اجماع کا منکر کافر نہیں ہوتا، ہر اجماع کا منکر کافر نہیں ہوتا۔ یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ اجماع سے ثابت ہے اس مسئلے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے اس مسئلے کی الجھن کے لیے کئی ایک سے رابطہ کر گفتگو کی، لیکن مجھے تو شیخ بس جواب کیسے نہیں ملتا۔ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے اور اجماع کا منکر بولو نا، تو کہہ رہا ہے کہ تراویح کا منکر کون ہوگا؟ میں نے کہا کافر نہیں ہوگا،
لوگ کہتے ہیں جب صحابہ کی اجماع کا منکر کافر ہوتا ہے تو ہم منکر تراویح کافر کیوں نہیں کہتے؟ میں نے کہا بات سمجھا کرو، قرآن کا منکر کون ہے؟ بولو۔ اور جو قرآن سے ثابت شدہ مسئلہ ہے اس مسئلے کی حیثیت کو دیکھیں گے، اگر حیثیت فرض عین کی ہے تو منکر کافر ہوگا، حیثیت امر مستحب کی طرف منکر کافر نہیں ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کہ مسئلہ ثابت کہاں سے ہے، اور دوسرا مسئلہ اس ثابت شدہ مسئلے کی حیثیت کیا ہے۔ تو ثابت شدہ مسئلہ اجماع سے ہو تو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے۔ ایک مسئلہ ثابت تو قرآن سے ہے لیکن اس کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم حلال ہو جو تو پھر کیا کرو؟ شکار کرنا فرض ہے، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، یہ کیا ہے؟ مباح ہوا نا، یہ کیا ہوا؟ مباح ہوا۔ اب دیکھیں کہ اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے، تو جس درجے کی حیثیت ہوگی انکار اسی درجے کا جرم ہوگا، انکار اسی درجے کا جرم ہوگا۔ تو مطلق اجماع سے ثابت ہوگا ہر مسئلے کے انکار میں کفر نہیں کہتے۔ جناب اگر تجلیات سبتت کو ترتیب سے جمع کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ جمع کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارا بزرگ سماعت فرما لیں۔ میں جدہ میں گیا مجھے صاحب نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ تجلیات سبتت کو مرتب کیا جائے۔ میں نے کہا آپ کی خواہش مرتب کی ہے، ہماری خواہش اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ تجلیات سبتر میں سے پہلے مقررات کو حذف کیا جائے۔ پہلے کس کو حذف کیا جائے؟ مقررات کو۔ نمبر 2، حضرت بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بالمعنی روایت بیان کے مفہوم بیان کیا اور لوگ کو اشکال پیدا ہوا، وہاں بالمعنی ختم کر بالمفہوم ختم کر کے باللفظ روایت کو بیان کر دیا جائے۔ نمبر 3، جہاں احادیث بیان فرمائی ہیں اور عربی عبارت نہیں وہاں عربی عبارت نقل کر دی جائے۔ نمبر 4، حدیث موجود ہے حوالہ جات نہیں، تخریج کر کے ان کے حوالے بھی جمع کر دیا جائے اور تجلیات کی نوعیت بدل دے، جو خطوط ہے الگ کر دے، مکتوبات کو کاڑوی کا نام دے دے ان کو۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ جب ایک آدمی مستقل بیٹھے گا اور اس کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوگا، اس کو ماہانہ وظیفہ دیتے رہیں گے اور وہ یہی کام کرتا رہے گا، تو تجلیات سبتر کے کام مکمل ہو جائے گا۔ یا تو ہم دعا فرمائیں اللہ میں اسباب عطا فرمائے، ہم مستقل وظائف پر ایسے بندے رکھ لیں، اور یہ عام سے نیت کر لے رہنمائی میں کرتا رہوں گا، کام شروع کر دے، انشاءاللہ سال بھر میں تجلیات کے کام مکمل ہو جائے گا۔ نیت کرتے ہو کس بات کی؟ انشاءاللہ صاحب نے کہا، لیکن صاحب نے کام کرنا تو نہیں ہے۔ بعض لوگ جو خود تو مماتی نہیں ہے لیکن مماتیت کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جامع توشید اور مولانا سلیم اللہ خان کی مدرسہ میں مماتی سادہ تدریس کرتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں۔ مماتی سادہ کا تدریس کرنا اور ہے اور مدرسے والوں کا مماتی ہونا اور ہے۔ جب مولانا سلیم اللہ خان صاحب فرما رہے زبط میں مماتی منافق ہیں، ہمارے مدرسے میں نہیں رہنا چاہیے، ہمارے اگر ہمارے خلاف بولتے ہیں، غیرت کا تقاضا یہ تک مماتی وہاں سے نکل جاتا، غیرت کا تقاضا یہ تک وہاں سے نکل جاتا۔ یہ اعتراض مماتیوں پر نہ حضرت پر نہ کریں بلکہ مماتیوں میں وہاں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں۔ جامع توشید کی قیادت ساری کی ساری الحمدللہ تعالیٰ مماتی نہیں بلکہ کٹر جاتی ہے۔ 14 سباق کے فتویٰ جامع توشید کا آ چکا ہے، جس میں یہ درج ہے اگر مماتی امام ہو انتظامیہ کے ذمہ اس امام کو معذور کرنا واجب ہے۔ 14 سباق کے فتویٰ۔ ابھی دوبارہ غالباً 32 کے 3 سباق کا فتویٰ آیا ہے۔ ملکہ ضلع گجرات سے یہ غلام مصطفیٰ ماسٹر ہیں، ان کو خط لکھا تھا کہ آپ کے روزنامہ اسلام کا جو سفر نامہ عمرہ استاد صاحب کا چھپا ہے اس میں یہ عبارت ہے جو قابل اشکال ہے۔ انہوں نے کئی صفحات میں جواب دے کے سماع سرات اندر قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلائل کے ساتھ ثابت فرمایا ہے۔ تو جامع توشید کی قیادت کون سا عقیدہ رکھتی ہے؟ حیات والی۔ جن تبلیغ جماعت اور اس کی غیرت سے مماتی کے مسئلوں میں ہوتی ہے ان کی نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اپنی نماز پڑھ لیں تو لوٹانا آپ کے ذمہ ہے۔ باقی بہت سارے احباب کہتے ہیں جماعت کی صورت کیا ہے، اس کی 2 صورتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نمبر 1، ابتدائے سوری کرے، ابتدائے حقیقی نہ کریں۔ ابتدائے سوری کرے، ابتدائے حقیقی نہ کریں۔ امام کے ساتھ اللہ اکبر کے آگے شریک ہو جائیں، امام اپنی نماز پڑھتا رہے، آپ اپنی نماز کرتے رہیں۔ رکوع تب کریں جب امام کرے، سجدہ تب کرے جب امام کرے، سلام تب پھیرے جب امام پھیرے، لیکن اپنا سلام پھیرے، اسے ابتدا سوری کہتے ہیں۔ آپ کا تبلیغ کا کام بھی ہوتا رہے گا اور اس علاقے میں آپ کی نماز بھی ہوتی رہے گی۔ نمبر دو ابتدا کر کے نماز پڑھ لیں اور بعد میں نماز کا اعادہ کریں۔ اعادہ بھی نہ کریں، ابتدا سوری بھی نہ کریں اور پھر بھی یہ نماز ہو گئی ہے، اس طرح نماز نہیں ہوتی۔ ایسی نماز کا اعادہ ضروری ہے، اپنی نماز کی حفاظت فرمائیں۔
اکثر غیر مقلد کہتے ہیں کہ آیت میں جمع آیا ہے، شخصی کیوں مراد لیتے ہیں؟ میں نے کہا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ، یہ من جمع ہے یا شخص ہے؟ جی جمع بھی ہے، شخص بھی ہے۔ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک سے آپ کو مناظرہ ہوا ہے کہ ابھی تک تو نہیں ہوا، تو شاید ہو بھی نہ۔ اصل میں ہمارے ہم مناظرے کو کھیل سمجھتے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جیسے بات پنجابی میں کوٹی کوٹی ہوتی ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں مناظرہ کوٹی کوٹی کھیل ہے۔ ہر اتوار کو مناظرہ ہوا، میں نے کہا مناظرہ کرکٹ میچ ہے، ہر ہفتے لوگ فون کرتے ہیں کوئی نیا مناظرہ ہوا، کوئی نیا مناظرہ ہوا۔ میں نے کہا کہ مناظرہ ہے کرکٹ میچ، ہر اتوار کو ضرور ہونا ہے۔ میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی تھی کہ دین کی اشاعت کا اصل ذریعہ مناظرہ نہیں بلکہ اصل ذریعہ دعوتی کام کو جاری رکھے، اور جب کوئی بہت تنگ کرے مناظرہ کر کے اس سے صاف کرے، پھر اپنی دعوت کا سلسلہ جاری فرما، جس کا بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں میری خیال یہ تھی کہ تقلید پر ہونے والے سوالات کے جواب دیتے، آپ نے درمیان میں چٹے کو سیڑ کے سارا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ تقلید کے مسئلے پر چٹے دے، اس مسئلے کو صاف کریں، باقی آپ ہزاروں چٹے جمع کر لیں، اس میں 2 راتیں بیٹھ کے چٹوں کے جواب دے دیں۔ یہ جو درمیان میں خلط مبحث ہوتا ہے نا، اس میں اصل مسئلہ بہت دور چلے جاتا ہے۔ غیر مقلد کہتے ہیں ائمہ اربعہ میں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ہماری تقلید کرو، بلکہ انہوں نے منع فرمایا۔ اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خلفاء کی بات ماننے کا خدا کے رسول نے حکم دیا، اور ملا نے قاری نے اور امام سیوطی نے 12 خلفاء میں یزید بن معاویہ اور مروان بن حکم کو خلفاء میں شمار کیا ہے۔ میں نے خلفاء کی بات نہیں، خلفاء راشدین کی بات کی ہے۔ خلفاء کی بات نہیں، خلفاء راشدین کی بات کی ہے۔ آپ نے لا تقربوا الصلاۃ پڑھا ہے، لیکن ہم تم سکارا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے خلفاء کو چھوڑ دیا ہے اور راشدین کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر یزید بھی خلیفہ راشد ہے تو پھر امت کے ایمان کا حفاظت اللہ ہی کرتا ہے۔ اس غلط پروپیگنڈا رفعوں کو کچھ تو جواب ہونا چاہیے، وگرنہ جماعتی سر پر چڑھ جائیں گے اور ان کا تدارک مشکل ہوگا۔ یہ نہ سر پہ چڑھیں گے نہ تدارک مشکل ہوگا۔ آپ کام کرنے کا ارادہ فرما لیں، جماعتی دم توڑ جائے گی انشاءاللہ۔ میری بات سمجھ لیں کہ ہم محسوس کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا چھوٹے چھوٹے محفل پریشان، ایو مجھے ڈی خان سے پھر فون آیا ہوا، پھر ساتھی میسج کرتے ہیں مجھے ہم بہت پریشان ہیں۔ میں نے کہا یار آپ پریشان نہ ہوا کرو، کچھ آپ ہمت سے بھی تو کام لیا کرو نا، کچھ آپ ہمت سے کام لیا کرو۔ اب یہ کیا ساتھی آیا میرے پاس، وہ ہے جناب ذکر کو بیان کے لیے جاتے میرے ساتھ دیا اور ساتھی واپس آئے، کہتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ مطالعہ کب کرتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی آپ مطالعہ کب کرتے ہیں، آپ بیان ادھر بھی کیا ہے ادھر بھی کیا ہے، پھر آپ نے کرنا ہے۔ میں نے کہا تو ہفتہ میرے ساتھ رہا ہے، میں ہفتہ بھر مطالعہ نہیں بھی کروں گا، ہر موضوع کے نیا بیان تمہیں سناتا رہوں گا اور انشاءاللہ دلائل کے ساتھ سناؤں گا، بغیر دلیل کے بات بھی نہیں کروں گا۔ ایک مت پڑھتے کیا مطالعہ فرما لیں، پھر آپ دیکھیں زندگی پر آپ کو کام کیسے آتا ہے۔ آپ مطالعہ کر کے دیکھو تو صحیح نا، ایک بار مطالعہ کریں، پیار کریں اور گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، انشاءاللہ اللہ جائے گا دماغ ٹھیک کھلے گا۔ ہمارے استاد جامعہ اسلامی امدادیہ محمد شبیر صاحب وہ کہتے فقیرہ یہ نل کا یا مل کا، نہیں سمجھے؟ فقیرہ یہ نل کا یا مل کا، نل کا سمجھتے ہو نا؟ انہوں نے کہا فقیرہ یہ نل کا چلتا ہے یا مل کا چلتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نل کا بھی چلتا ہے مل کا بھی چلتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، نل کا روک لو مل کا چل جائے گا انشاءاللہ۔ جب مل کا جاری ہو تو مل کا نہیں مصروف رہتا۔ وہ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی۔ نسائی میں جو واقعہ ہے اس میں تو 2 اجر خطا پر مل گیا، حالانکہ 2 اجر تو مصیب کو ملتا ہے۔ آپ بات سمجھیں نہیں۔ نسائی سے میں نے حدیث بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے پہلے نماز پڑھی پھر دوبارہ نماز پڑھی اس کو دونوں نمازوں کا اجر ملا۔ اس کا ملا دونوں نماز، ایک ہوتا ہے اجتہاد پہ اجر، ایک ہوتا ہے عمل پہ اجر۔ اس کو جو عمل ملا تھا کہ اس پہ پہلے نماز بھی پڑھی اور پھر نماز بھی پڑھی، ایک ہوتا ہے 2 نمازوں کا اجر، ایک ہوتا ہے اجتہاد مفتی کا اجر۔ 2 باتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ مفتی کو اجر ایک ملتا ہے اجتہاد کرنے کا اور مصیب کو اجر ملتے ہیں 2، ایک اجتہاد کرنے کا، دوسرا درست اجتہاد کرنے کا۔ نفس سے اجتہاد پہ اجر اور ہوتا ہے اور اجتہاد والے عمل پر اجر اور ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اگر یہ دیکھیں رشتہ داری کے اعتبار سے کون ہے پھر تو امام جعفر صادق ہوں گے، اگر دیکھیں علم اور ان کے علوم کی دنیا میں چلنے کے اعتبار سے پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ چھوڑنا جیسی بھی ہو چھوڑنا نا، بات بہت پروپیگنڈا کرنا ہے، میری خیال سے پڑھی نہیں، پڑھتے نا پتہ جاتا
میں پتہ لگ جائے جب جواب میں بھی خود ہی سمجھ جائے جواب کے قابل بھی آ گئے بات چیتے ہو نا اسٹیج پر. میں کہتا ہوں کوئی بھی چٹ دھوکا نہ کرے, ہر چٹ گزارا کرے تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ ہو کہ میری چٹ تو ہے کہ آج اس کا نام لیا, اس کی چٹ لوگ تو لوگ خود ہی کہیں گے یہ بھی تجھے لکھنے والی تھی, ورنہ اس نے کہتا میری چٹ پڑھ دینا آج سمجھ آنی سی. اور یہ نمر سے مراد مجتہد ہے, اس پر وضاحت فرما دیں, اس پر میں نے وضاحت کی نہیں ہے. اور یہ نمر سے مراد کون ہے؟ اولل فقہ, اولل اور صاحب فقہ کون ہوتا ہے؟ مجتہد ہوتا ہے, اور کوئی نہیں ہوتا. اہل حدیث کہتے ہیں کہ چاروں مذہب میں کامل اسلام کس مذہب میں؟ ہم کہتے ہیں چاروں ملائیں تو کامل ہیں, چاروں ملائیں تو کامل ہیں. ایک کا انکار کر دیں اور تین کو لے لیں, اس کو کامل نہیں کہتے. عمل ایک پہ کریں اور مانے سب کو, اس کو کامل کہتے ہیں. عمل ایک پہ کریں اور مانے سب کو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل. قبلہ بیت اللہ کو بنائیں اور بیت المقدس کو بھی قبلہ اول مانیں, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامل. بیت المقدس کو قبلہ مان لیں اور اس کو بھی مانیں, اس کو بھی بنائیں, اس کو بھی بنائیں, یہ کامل نہیں ہوتا. اور قبلے کو کعبہ کو قبلہ مان کے بیت المقدس قبلہ ہونے کا انکار کر دیں, یہ بھی کامل نہیں. ماننا دونوں کو ہے اور عمل ایک کرنا ہے. ایک فکر پہ عمل کریں اور مان لیں چاروں کو, اس کو کہتے ہیں کامل. اندر نام تو چاروں برا کر پھر ایک آدمی ایک مسئلہ ایک امام سے لیتا ہے اور دوسرا مسئلہ دوسرے سے لیتا ہے, یا اندر نام تو سارے ٹھیک ہے وضاحت کریں گے. اگر یوں کرے گا نا ایک مسئلہ ایک سے دوسرے سے, اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. کئی نقصانات تو شرعی ہیں بہت زیادہ. سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بندہ اتباع دلیل کے اتباع شریعت کو چھوڑ کے اتباع خواہش کے پیچھے چلے گا, کہ جس کا مسئلہ خواہش کو لگے گا اس کو مان لے گا, اور جو خواہش کو لے اس کو مسئلہ ماننے کے لیے تیار. ورنہ اس کا ایک نقصان بہت بڑا ہوگا. رئیس المناظرین حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد نبی صدر بکاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری مثال دیتے ہیں. حضرت بکاری رحمۃ اللہ فرماتے ایک لڑکا تھا, اس کا کسی لڑکی سے شادی کرنے کو دل کر پڑا, اور اس نے کہا ہم دونوں نکاح نہ کر لیں. تو لڑکی نے کہا نکاح کیسے کریں گے؟ نکاح تب کریں گے جب ہمارے گواہ تو موجود ہو نا, تو گواہ کے بغیر تو نکاح ہوگا ہی. اس نے کہا امام مالک یہاں گواہ شرط نہیں ہے, فقہ مالکی بھی عمل کرے بغیر گواہوں کے کریں. ان نے آپس میں نکاح کر لیا اور خاوند بھی بن گئے. ایک مہینے بعد کسی اور کو پسند آ گئی, اس نے لڑکی سے کہا میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا میرا نکاح تو ہو چکا ہے. اس نے کہا نکاح کیسے ہوا ہے؟ گواہ تھے؟ اس نے کہا گواہ نہیں تھے. اس نے کہا جب تک گواہ نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں, تو تیرا نکاح درست نہیں ہے. کیوں؟ فقہ شافعی میں یوں ہی لکھا ہوا ہے. اس نے فقہ شافعی پہ عمل کیا, دوسرے سے نکاح کر دیا. ایک مہینہ گزرا, ایک تیسرے کو پسند آ گئی. اس نے کہا مجھ سے شادی کر لو. اس نے کہا میرا نکاح تو ہو چکا ہے. اس نے کہا نہ, دوسرے نے کہا بھی تو میرا تو گواہ نہیں تھے, اور فقہ حنفی میں گواہ نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا. فقہ حنفی پہ عمل کر لیا. ایک مہینے بعد تیسرے کو پسند آ گئی. اس نے کہا میں نے شادی کرنی ہے. لڑکی کہتی ہے میرا نکاح تو ہو چکا ہے. پوچھتا اپنے ابو اور امی سے پوچھا تھا. اس نے کہا ان سے پوچھا تو نکاح کون کرنے دیتا, میں نے چوری کی ہے. کہتے ہیں امام شافعی فرماتے ہیں ولی کی اجازت نہ دے نکاح نہیں ہوتا, تیرا نکاح ہی نہیں, مجھ سے کر لے. اس نے تیسرے سے کر لیا. 3 مہینے جب گزار کے گھر گئی تو 3 مہینے کے بعد 3 بار کھڑے ہیں. ایک کہتا ہے میری ہے, دوسرا کہتا ہے میری ہے, تیسرا کہتا ہے میری ہے. اب بتاؤ یہ کس کی ہو؟ آپ بتاؤ یہ کس کی ہو؟ بتاؤ. جب جو جس فقہ کا مسئلہ پسند ہے عمل کرو, تو اس کو تینوں کو پسند ہے, تینوں پہ عمل کر لیا. آپ بتاؤ کس کی بیوی کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اگر ایک امام کو پابندی کر دیتے تو پھر یہ نقصان تو نہیں ہونا تھا نا. اب میں نے ایک مثال دی ہے, ایسی مثالیں اور بھی ہیں. ایک مثال پر دی, مزہ آیا کہ مزہ آئے, فرق نہیں پڑتا. پر مثال سن کر مزے نہ, ایسے نقصان مزے سے نقصان نہیں ہوتا, مزے سے نقصان. حدیث میں آتا ہے روزے قیامت ہر انسان اپنے امام کے جھنڈے تلے ہوگا. غیر مقلد کیا جب اس وقت ہم آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہوں گے. اس حدیث کا معنی غیر مقلد نہیں سمجھا. امام سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آدمی جس جب سے گروہ کے ساتھ مل کر جو کام کرتا ہے نا, قیامت کو اسی کے ساتھ اٹھے گا. چور چوروں کے ساتھ ہوگا, زانی زانیوں کے ساتھ ہوگا, ڈاکو ڈاکو کے ساتھ ہوگا, اور نیک آدمی نیک لوگ کے ساتھ ہوگا. مولانا صاحب اگر آدمی دلیل کے ساتھ عمل کرتا ہے کیا اس کو مقلد کہا جا سکتا ہے؟ حالانکہ کئی اعمال کے دلائل ہمیں معلوم ہے. ہم عمل تقلید سے کرتے ہیں اگرچہ اس عمل پر ہمارے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں, اگرچہ اس مسئلے پر ہمارے پاس دلائل بھی ہوتے ہیں. کیا اس دور میں اجتہاد ہو سکتا ہے؟ ہو تو سکتا ہے, ممکن تو ہے, لیکن
یعنی ہم یہ کیوں کہیں گے کہ یہ ممکن تو ہے عقلاً لیکن شرعاً ممکن نہیں ہے۔ ایک امتناع عادی بھی ہے اور امتناع عقلی بھی ہے۔ امتناع عادی بھی ہے، امتناع کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں، امتناع شرعی، امتناع عقلی، امتناع عادی۔ ایک چیز شرعاً ناممکن ہو اسے امتناع شرعی کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے عقلاً ناممکن ہو اسے امتناع عقلی کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عرف و عادت کے اعتبار سے ناممکن ہو اسے امتناع عادی کہتے ہیں۔ تو یہ ناممکن عقلاً بھی ہے اور یہ ناممکن عادتاً بھی ہے۔ آپ کو وہ کیسے؟ مجتہد مطلق وہ ہوتا ہے کہ جو براہ راست احادیث اور قرآن کو پڑھے اور اس سے اصول نکالے اور پھر ان اصولوں سے مسائل نکالے۔ اب دنیا میں جو بندہ بھی پیدا ہوگا نا، جو بھی، وہ پہلے قرآن پڑھے گا، تجوید داری سے لے گا، سربراہ کسی ایک سے لے گا، اس کے بعد ترجمہ پڑھے گا، اس کے بعد حدیث کی کتابیں لے گا، پھر راوی کی تحقیق کرے گا، اور جب سمجھدار ہو جائے گا تو پھر راوی کو گالی نکالنی شروع کر دے گا، کیوں؟ اب کہے گا میں مجتہد ہوں۔ اب کون ہو گیا ہوں؟ مجتہد۔ جن سے علوم لیے تھے ان سب کا انکار کرے گا، اب کہے گا جی میں مجتہد ہو گیا ہوں۔ تو یہ مجتہد نہیں ہے، یہ کمزاد ہوگا، اور کمزاد آدمی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے تھے نا، سعدیہ شرازیہ مدے سبق کمزادرا کمزاد تو آگے شوق گلا کنند استاد را۔ کمینے بندے کو سبق نہ پڑھانا، جب اس کو سبق یاد آئے تو سب سے پہلے گالیاں استاد کو دیتا ہے کہ مجھے سبق یاد ہو گیا، کہ مجھے سبق یاد ہو گیا۔ یہ مرکزی شاہد الدین تعمیر تھا نا، عام مسیح چتروڑی، تو جب عام مسیح چتروڑی کی گالیاں نکالنی شروع کی نا، اس کو شاہد نے نکال دیا۔ میں نے کہا نکالو نا، اب اس کو سبق یاد ہوا ہے، سنو۔ اب اس کو سبق یاد ہوا ہے، سنو۔ پہلے گالیاں تو کافی بولو میں دیوبند تو تھی نا، یہ آپ نے سبق یاد کرایا تھا، اب اس نے گالیاں دینے شروع کرنا اللہ جہاں صاحب کو، مولانا غلام اللہ خان کو، ان کو اب نکالنے شروع کی۔ میں نے کہا اس کو نکالو مت، اب اس کو سبق یاد ہوگا، اس کو سبق تو سنو نا۔ وہ تمہیں اپنا سبق سنا رہا ہے، تم کیا بے ادب گستاخ ہو گیا۔ اللہ کی بندگی سے محفوظ رکھے۔ امام شافعی احمد امام بخار کی قبر مبارک پر یہ رفع دین نے کیا، وہ خود مجتہد تھے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ مجتہد جب دوسرے کے اجتہاد پر عمل کرتا ہے، اس کا اجتہاد کہتا ہے کہ مسئلہ کو ماننا چاہیے، وہ دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہیں کرتا، اس کا اجتہاد بدل جاتا ہے جب وہ عمل کرتا ہے، ویسے وہ عمل نہیں کرتا۔ استاد جی آپ نے جو سبق پڑھایا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چادر کو سینے سے لگایا اور حضرت معاذ نے سینے پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ رکھا اور ان کے اندر فقہ کی عظمت بتائی، فقہ کے لیے آپ علیہ السلام نے کوئی واسطہ استعمال نہیں کیا، حالانکہ آپ حضرت ابو ہریرہ کو کہا جاتا ہے، تو کہا جاتا ہے عظمت زیادہ بھی کم کیا جاتی ہے، بنسبت معاذ بن جبل کو فقہ بھی شامل نہیں کیا کہا جاتا، اور معروف صحابہ میں ان کا نام بھی اتنا زیادہ نہیں، نام بھی اتنا معاذ بن جبل کا معروف صحابہ میں نام نہیں بولتے ہیں، معروف میں بھی ہے، فقہاء میں بھی ہے، کہتے ہیں وہ فقیہ بھی شمار نہیں کرتے، معروف بھی نہیں ہے، معروف بھی اور فقیہ بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی شہرت فقیہ کی نہیں ہے، ان کی شہرت محدث کی ہے، اور حضرت معاذ کی شہرت محدث کی نہیں بلکہ شہرت فقیہ کی۔ اگر خطا کے خطا ہونے کے علم بھی ہو جائے پھر بھی اگر اس پر عمل کیا تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ ہمیں خطا ہونے کا علم نہیں ہوا، ہماری دلیل کہتی ہے خطا ہے، ہو سکتا ہے خطا نہ ہو ثواب، ہو سکتا ہے خطا نہ ہو۔ میں ایسا گزارش کی بالکل بس ہو جاتی ہے، بس بنا بول بول کے نا، میں گھر سونے کے لیے نہیں گیا، مہمان آئے تو ٹھہرا پھر واپس آ گیا۔ ابھی صبح مسئلہ بنا ہوا ہے طلاق کے درس کا، وہ کہتے ہیں صبح میں جو سبق پڑھا کے جاؤں، یہ معلوم سے شروع جاری ہے، یا درس کے بعد پھر میں مشورہ کریں، میرا یہ چاہتا ہے میں صبح سبق پڑھاؤں اور سبق پڑھا پھر جاؤں، وہ کہتا ہے جلدی آؤ، چاہتا ہے ہوتا ہے اللہ میں پاک ان جگہ بعض جگہ ایسی ہمیں جانا بہت ضرور، جانے کو گزارا ہی نہیں ہوتا۔ میری اپنی خواہش یہ تھی کہ ایک دن بھی یہاں سبق کا ناغہ نہ کروں، میں نے بڑی اہم موبائل ساتھ میں رکھی ہے جو ابھی تک میں نے شروع ہی نہیں کی، میرا خیال آخر ان کو شروع کرتا، دیکھیں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اسباب عطا فرمائے اور اسباب پورے ہو جائے، اگر نہ ہوں تو 12 دن میں بعد سبق چڑھتا ہی ہے، پورے تو نہیں ہوتے نا، آپ سال کی نیت فرمائیں۔ جی کہاں جانے کی ہے شاید کہاں جانے کی پھنس گیا نا، مکہ تبلیغ کے ہمارے پاس ادھر بیٹھا ہوا، میں گزارش کر یہ چڑھ دو ابھی جو ہے ابھی والی قسم، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ یعنی اگر مجتہد کے خطا ہونے کے علم ہو جائے پھر چھوڑ دے، یہ بات رسم
ہمارے یہاں فقہ کے دو مسئلے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے مفتہ بھی اور ایک ہوتا ہے توجہ، ایک ہے مفتہ بھی اور ایک کیا ہے۔ جب ہم فقہ کے ایک مسئلے کو مفتہ بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو مفتہ بھی کہتے ہیں تو اس پر بھی تو دوسرے فقہ کے دلائل ہوتے ہیں، یہ نص ہوتی ہے، دلائل ہوتے ہیں، نص تو نہیں ہوتی نا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ مجتہد کا یہ مسئلہ مفتہ بھی ہے اور یہ غیر مفتہ بھی ہے، یہ بات تو نہیں ہے نا، توجہ رکھیں۔ میں بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں، فقہ کا ایک مسئلہ مفتہ بھی اور ایک مسئلہ بولیے ایک مسئلہ، تو یہ جو فقہاء نے مجتہد کے ایک قول کو مفتہ بھی فرمایا اور ایک کو غیر مفتہ بھی فرمایا، یہ خود بھی تو اجتہاد ہے نا، بھئی جو فقی مجتہد کے قول کو غیر مفتہ بھی کہتا ہے اس کی بنیاد نص ہوتی ہے یا فقی کا اجتہاد ہوتا ہے؟ تو اگر آپ کو مجتہد کے مسئلے گئے خطا کا خطا ہونا معلوم ہوا تو یہ خطا کا خطا ہونے کا علم یہ بھی اجتہاد سے ہے، تو آپ کے اجتہاد میں جس کا ثواب ہونے کا احتمال ہے خطا ہونے کا بھی احتمال ہے، خطا ہونے کا بھی۔ اب یوں کہیں گے ایک خطا وہ جو مجتہد کی ہے اور ایک خطا وہ جو آپ کی ہے، اس کے مسئلے میں ثواب کا بھی احتمال تھا، خطا کا بھی احتمال تھا، اور آپ نے دلائل کو جو اس کو خطا کہا ہے اس میں خطا کا بھی احتمال ہے، ثواب کا بھی احتمال ہے۔ جب احتمال دونوں تھے تو اپنی جانب نسبت خطا کی کرو، ان کی جانب سے ثواب کی کرو۔ بات سمجھ آئی؟ سمجھ آئی بات؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ایک بندے نے مجھے سوال کیا، سوال بڑا مضبوط تھا، تو نے کہا جی ہمارے یہاں فقہ کے جو مسائل ہیں وہ مفتہ بھی اور غیر مفتہ بھی ہیں، ایک کتاب ایسی کیوں نہیں اکٹھی کر دیتے کہ جس میں غیر مفتہ بھی سارے نکال کے آپ کے مفتہ بھی مسائل ہی اکٹھے کرتے اور باقی کتابوں کو مسائل کو حساب سے خارج کرتے چھوڑ دے، صرف مفتہ بھی کو نکالیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، صحیح بھی ہیں، تو یوں کیوں نہیں کر دیتے کہ ضعیف حدیث ساری نکال دیں اور صرف احادیث جو صحیح ہے انہیں کو پڑھا کریں؟ محدث پڑھاتا بھی ہے ساتھ ضعیف بھی کہتا ہے، پڑھاتا بھی ہے ضعیف بھی کہتا ہے، تو ضعیف ساری نکال کے صرف صحیح حدیث کو پڑھائے نا، کوئی بندہ اس کے لیے تیار ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بات سمجھنا، وجہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے ایک حدیث کو صحیح کہا ہے اس کی بنیاد اجتہاد ہے، تو جس طرح کسی کو ضعیف کا اس کی بنیاد بھی اجتہاد ہے، تو جس حدیث کو محدثین ضعیف کہتے ہیں ممکن ہے فی الواقع صحیح ہو، اور جس کو صحیح کہتے ہیں ممکن ہے فی الواقع ہو صحیح ہو، تو ہمارے پاس قطعیت تو ہے ہی نہیں صحیح اور ضعیف ہونے کی۔ ہم کیسے ہو سکتا ہے ضعیف کو ختم کر کے صحیح کو لے لیں؟ اللہ پوچھے کہ تم نے کیسے اس کو ضعیف کہہ کے نکال دیا تھا؟ تمہارا اجتہاد تھا، تمہارے اجتہاد سے اگر وہ ضعیف تھی تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو، تمہارے پاس قطعی دلیل تو تھی نہیں۔ تو میری بات سمجھیں، اس لیے ہم ضعیف احادیث پہ عمل نہ بھی کریں صحیح کے مقابلے میں، لیکن ضعیف کو ساتھ ساتھ نقل کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ایک مسئلہ مجتہد کا مفتہ بھی ہے اور ایک مسئلہ غیر مفتہ بھی ہے، ہم مفتہ بھی کو عمل کے لیے پیش کریں گے اور غیر مفتہ بھی ساتھ پھر بھی نقل کریں گے۔ کیوں؟ اگر ہم نے غیر مفتہ بھی کو چھوڑ کر صرف مفتہ بھی کو نقل کیا تو ممکن ہے جس کو ہم نے مفتہ بھی کہا ہو وہ پھر واقع غیر مفتہ بھی ہو، نہیں سمجھے؟ وہ فی الواقع غیر مفتہ بھی، اور جس کو غیر مفتہ بھی ہم کہتے ہیں ممکن ہے وہ فی الواقع مفتہ بھی ہو۔ آج کے فقہاء نے ایک کو غیر مفتہ بھی کہہ دیا ہے، کل کو آنے والے دلائل کے ساتھ دوسرے مسئلے کو مفتہ بھی کہہ دیں گے، تو پھر اس لیے صحیح حدیث کو عمل کریں گے اور ضعیف ساتھ نقل بھی کریں گے، مفتہ بھی پر عمل کریں گے تو غیر مفتہ بھی ساتھ نقل بھی کریں گے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔